انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ان کی زندگی کی واقعات دلچسپ ہے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اب تک آپ نے نہیں سنی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطن کے درمیان فرق جاری کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان کے ستارے ان کے سامنے پھیکے ہیں۔ سارے صحابہ کرام ستاروں سے زیادہ روشن ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی انہی 4 صحابہ کا نام ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر ایک دن رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا اور آخر میں قرآن سنا، جس سے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا، اور وہ زید بن ارقم کے مکان میں جہاں رسول اللہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار باندھا، تیر کمان لیا اور پھر مسجد حرام آئے جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طواف کیا، نماز پڑھی، پھر ان لوگوں سے کہا جو کوئی اپنے ماں باپ کو بے ولد اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہتا۔ اپنے خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر ملک شام پہنچ رہے تھے تو اس ملک کے ذمہ دار آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے کہا، آپ اونٹنی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت ظاہر ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، انا قوم اذن اللہ بن اسلامی، ہم وہ قوم ہیں جسے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ احتیاط کرنا اتنا کرتے تھے کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے بیٹے عبد بن عمر نے کہا، لشکر کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں زنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ممکن ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کوئی لونڈی بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کریں اور تو ظاہری حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائے تو حقیقت میں یہ زنا ہوگا۔ حضرت عمر رات کو اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا، اس وقت نہ امیر المومنین ہے نہ منادی ہے۔ لڑکی نے کہا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرما برداری کریں اور تنہائی میں نافرمانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے گراسم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہوئی، جو بہت نیک خلیفہ ہوئے اور جنہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ عیش اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور باریک کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، تکو گھوڑ پر سوار مت ہو، اپنے دروازے پر چوکیدار مت بٹھاؤ تاکہ لوگ آسانی سے اپنی ضرورت بیان کر سکیں، عدل اور انصاف کے خلاف مت جاؤ۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ اس میں ہمارے لکھنے یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہماری اصلاح کریں۔
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ساری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔